होगा जी, क्यों है? आप इस्लाम में क्यों हैं? हाँ, ये बताइए। मेरे को सब में बेहतर इस्लाम दिखता है इसलिए। कौन सी चीज़ इसमें बेहतर लगी आपको? कोई एक बेहतर चीज़ बतला दीजिए, उसी पे बात कर लेते हैं। अल्लाह की इबादत करना, उनकी और धर्मों में फर्माबरदारी नहीं है? करना। जी? बाकी लोग इबादत नहीं करते? और धर्म में क्या पूजा जो अर्चना तरीका हमें प्रत्यक्ष नहीं बताया गया करते? वो अच्छा है, मतलब वो बेहतर दिखता मुझे। कौन-सा तरीका? और कौन-सा एक तरीका अल्लाह बताएँ? को नमाज़ मानते का कौन-सा तरीका है? नमाज़ का कौन-सा एक तरीका है? एक अल्लाह को मानते और कंपलसरी है, हर दिन में कंपलसरी नहीं है प्रेयर करना, बट इस्लाम में कंपलसरी है, वो भी 5 वक्त। किसने कहा? नहीं, नहीं, बाजी फैज़ भाई इमाम साहब सही सुन, है। इन्हीं इन्होंने इन्हीं के इन्होंने साथ सही कहा चलते हैं। इन्होंने सही कहा कंपल्सरी है। दीदी ये बताइएगा कि नमाज़ आप किसी हालत में छोड़ सकती हैं या नहीं? नहीं जी, बोलिए, फिर सवाल किया करिए आप। नमाज़ किसी भी हाल में आप छोड़ सकती हैं या नहीं? नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते, खाली सफर के दौरान छोड़ सकते, फिर बाद में हमें पढ़नी पड़ती है। अच्छा, आपके उलमा कहते हैं कि जैसे आपके पेट में बच्चा है और बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी गर्दन बाहर आ चुकी है, तो भी आपको नमाज़ पढ़नी है। ऐसा सही है क्या? ये टॉपिक पे ऑलरेडी आप मुझसे बात कर चुके हैं। हाँ, तो फिर आप नमाज़ पढ़ेंगी उस आलम में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई आपके सामने, खज़ा करूँगी, कि आप नमाज़ खज़ा पढ़ेंगी उस करूँगी। हालत में? मैंने क्यों? खज़ा करूँगी। क्यों कज़ा करेंगी? क्यों कज़ा करेंगी दीदी? क्योंकि वो ऑप्शन दिए अल्लाह, इसलिए। कहाँ पे दिया है? आपके उलमा कहते हैं ऑप्शन ही नहीं है, आपको पढ़ना ही है हर हाल में। तो खज़ा कर सकते, ये कौन बोले? हम लोग खुद से इन्वेंट तो नहीं करे ये वर्ड खज़ा। ये तो आपने खुद से कहा ना कि हाँ, हम कज़ा कर देंगे। क्यों कज़ा कर देंगी? ये तो गुनाह पड़ेगा ना, ये तो गुनाह वाला काम आप कर रही हैं फिर। अगर नमाज़ पढ़ने की हालत में नहीं है, तो कज़ा कर सकते। देखिए, आपके उलमा क्या कहते हैं, ये आपके सामने है बहार शरीयत, ये आपको स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूँ, ठीक है? जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है, आपने देखा है तो कोई नहीं, दोबारा भी दिखला देते हैं। तो जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है, वो देख लें क्या लिखा है। ये है बहार शरीयत, इसके एक पे चले जाते हैं, पहले दिखला देते हैं। ये बहार शरीयत, आप स्क्रीन दिख रही है क्या फैज़ भाई मेरी? हाँ, दिख रही है, हाँ दिख जी, रही है। दिख रही है। अच्छा, हाँ, इसके पेज चले जाते हैं 90 ये देखिए, मसला नंबर 41 बच्चा अभी आधे से ज़्यादा पैदा नहीं हुआ और नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो रहा है और ये डर है कि आधे से ज़्यादा बाहर बच्चा निकलने से जब तक आधे से ज़्यादा बाहर निकलेगा वक़्त ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक़्त की नमाज़ जिस तरह से भी हो आपको पढ़ना है। अगर क़याम ना कर सके, खड़ी ना हो सके, रुकू ना कर सके, सजदा ना कर सके, तो इशारे से पढ़े, वज़ू ना कर सके तो तयम्मुम से पढ़े, अगर नहीं पढ़ेगी तो गुनहगार होगी। तौबा करे और पाक होने के बाद उसकी क़ज़ा पढ़े। क्या आप ये यहाँ गुनाह मोल लेना चाहेंगे क्या? नहीं, यहाँ बस नमाज की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए बोल रहे बस। तो ये भी तो कह सकते थे नहीं उस हालत में आप पर नमाज़ माफ़ है या फिर बाद में पढ़ लीजिए, कज़ा पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्यों कहा गया कि नहीं आपको गुनाह पड़ेगा, आपको पढ़ना नहीं, ही पढ़ना है। अगर आप पानी नहीं छू सकती, तयम्मुम नहीं, का मतलब है पानी आप छूइएगा तो हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएँ, तो तयम्मुम कर लीजिए, लेकिन पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सके तो बाद में खज़ा कर लेना, ये भी लिखा है ना हाँ, तो यहाँ पे। गुनहगार भी तो होंगे ना, ये भी लिखा है ना। एक गुनाह आप जानती हैं ना अगर नबी ने फरमाया जहन्नम का जो सबसे हल्का अज़ाब है, सबसे हल्का अज़ाब वो ये है कि आपके पाँव में आग का जूता पहनाया जाएगा, उसकी वजह से आपका सर खौलता रहेगा, उसमें से खून, मवाद और पीप बहता रहेगा। आप ये गुनाह कबूल करना पसंद करेंगी क्या? सबसे हल्का अज़ाब। ये एक नमाज़ छोड़ने से भयानक अज़ाब दिया है। खज़ा खज़ा करने से वो गुनाह नहीं होता, नहीं होता खज़ा करने से गुनाह। अरे! ये तो लिखा है ना गुनहगार होगी, दीदी पढ़िए ना, उर्दू पढ़ा है ना आपने? यहाँ लिखा है ना अगर तयम्मुम खज़ा अगर नहीं, ना पढ़ी तो अगर गुनहगार होगी। अगर ना पढ़ी तो, अगर कज़ा ना पढ़ी तो गुनहगार होगी, अगर वो खज़ा पढ़ लेंगे तो उनके गुनाह कुछ नहीं होगा। नहीं, देखें जो जमात की बात है, जो वक़्त की बात है, वो अगर नहीं पढ़े, नमाज़ छोड़ने का गुनाह,
وہ الگ ہے، اور اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھا اس کا گناہ الگ ہے. میں آپ کو وہ ابھی حدیث دکھاتا ہوں. نبی نے کہا جو ایک نماز کی جماعت سے جو نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی عذاب ہے. جو قضا کر کے پڑھتا ہے، پڑھتا تو ہے لیکن قضا سے پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی عذاب ہے. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. عورتیں جماعت سے نماز نہیں پڑھتی ہیں. تو وقت پہ پڑھیں گے نا. وقت عورتوں کی جماعت کیا ہے؟ اس نبی کے دور میں عورتیں جماعت سے پڑھا کرتی تھی. یہ اب نہ نہیں چلتی عورتوں کی جماعت. نبی کے دور میں جماعت سے چلا کرتی تھی. عمر نے اس کو بند کیا ہے نا. جی پتہ ہے آپ کو؟ جی. تب اس وقت جماعت سے ہوا کرتی تھی، اس لیے کہا گیا کہ نہیں، جماعت سے اگر نہیں پڑھ رہی ہیں یا اس وقت کی چھوڑ دیا بعد میں قضا پڑھی، اس پر بھی عذاب رہے گا. میں دکھلاتا ہوں صحیح البخاری کی 24:20. ایک منٹ، یہ آپ کے سامنے آ گئی. صحیح البخاری، دیکھیے بالکل الگ حدیث دکھاتا ہوں آپ کو. 24:20 یہ دیکھیے اسکرین پہ آ گئی. صحیح البخاری 2420. اوکے. نبی نے فرمایا میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھر کو جلا دوں. یعنی بعد میں جو نماز پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے ان کو گھر کے جلا دوں. جماعت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ وقت پر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا کہیے گا جی؟ تو یہاں ہر جگہ صرف اور صرف نماز کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں. ابھی اسی بات پہ آئی تھی نا امام اسلام. صاحب او امام صاحب ایک منٹ فیض بھائی. ویور دل تھام کر بیٹھیے اور گیس کیجئے کہ کون آیا ہوگا آپ کے سامنے، جن کے آنے سے آ جاتی ہے پھولوں میں مہک، تتلیوں کے رنگ برنگے پر، اور ان پہ ہلکی ہلکی مسکان جس کی وجہ سے آتی ہے وہ آج ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. ہماری مراد رسول المرتدین حضرت ساحل علیہ السلام پیش خدمت ہیں. استقبال ہے آپ کا ساحل صاحب. کیا حال؟ بہت بہت زیادہ شکریہ ساجد صاحب، اور سارے پینلسٹ کو میرا سلام، آداب. اینجل جی، لٹل فیضو، سبھی کو میرا پیار، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سبھی کو سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. کیا حال چال ساجد؟ بالکل زبردست زبردست. آپ کے آنے سے باہر آئی. اب یہ دیدی اب سے تک ذرا اندر تھی؟ اب تک اندر تھی؟ نہیں ویور سے بار بار کہہ رہے تھے کہ لالا جی کہاں ہے، ساحل بھائی کا ہے. میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی آ جائیں گے 2 بجے کے اندر اندر. ساحل بھائی سے بات ہوئی تھی تو بس آپ کا انتظار ہی کر رہے تھے ویورس. واہ بس واہ آپ واہ، آئے پھر بہت باہر آ شکریہ، گئی. ابھی بہت دیدی سے بات شکریہ. چل رہی تھی آپ اگلے پر دین میں ناقص ہونے کے لیے، تو ہاں، اسی پر ذرا گفتگو ہو رہی تھی تو وہی ہم دکھا رہے اوکے. تھے. جی دیدی بنت بوا جی بتلائیں. جی، آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ اسلام میں رہنے کی وجہ کیا ہے، آپ کو کیوں اچھا دکھتا ہے. میں نے کہا نماز کمپلسری ہے ہر دن میں. نماز کا مطلب پریئر کمپلسری نہیں ہے، تو اسلام میں پریئر کمپلسری ہے. میں نے یہ جواب دیا تھا آپ کو. ہوں. اب آپ اس کیوں چیز کا کمپلسری ہے؟ narrative بنا رہے ہیں کیونکہ فرض ہے. کمپلسری کیوں ہے؟ چاہت پہ کیوں نہیں ہے؟ چاہت پہ اس لیے کیوں نہیں ہے کیونکہ جو ہمیں بنائے یہ ان کا حکم ہے کہ ان سے ہم زیادہ محبت کریں اور کسی سے نہ کریں. کیا محبت زبردستی کر کے کرائی جاتی ہے؟ نہیں، زبردستی کر تو کے نہیں پھر کرائی جاتی. تو پھر اللہ کیوں زبردستی کر رہا زبردستی تو نہیں ہے نا، یہاں صرف ہے نا فرض کر زبردستی. ابھی دیکھو، ابھی آپ کو ساجد صاحب نے حدیث بتائی، اتنی زبردستی ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کئی لوگوں کے لیے، تو فجر کی نماز، آئی ہوپ کہ فجر کی نماز کا ذکر ہے نا اس میں. یہ فجر کی جماعت والی حدیث ہے نا؟ کیا نہیں، عام؟ نماز کی صرف نماز کی اچھا جماعت لکھا ہوا ہے یہاں اچھا، پہ، اور فجر وہ کا صرف وہ نہیں ہے. جماعت چھوڑنے کا یہ عذاب اور ٹھیک ہے. گھر جلانے کی بات تو کہی. تو رسول اللہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل کوئی ایسا بعد میں آ کے پڑھ رہا ہے اس کو بھی چھوٹ نہیں دے رہے.
وہ تو کہہ رہے کہ جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھروں کو جلا دوں. تو الرٹ کر رہے ہیں ہمیں اور دل چاہتا بھی نہیں لکھا ہے بلکہ یہ لکھا ہے کہ اچھا کیا ہے, فرمایا میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر کو جلا دوں. تو یہ کیا زبردستی. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ رکھا تھا کہ جو جس کا بھی جو خدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی خدا, کوئی بھی الہ, سامنے سے ایک انسان کو دل کرنا چاہیے کہ بھائی میں جا کے نماز پڑھوں گا یا میں نماز پڑھوں گی یا میں پوجا کروں گا یا میں پوجا کروں گی. تو ایسا اگر ہوتا تو سوال نہیں اٹھتا. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ تو زبردستی محبت کروانے کی چکر میں, یہ کیا مطلب کون سا اتنا دکھی خدا کیوں ہے, یہ کیا ملے گا اس کو زبردستی محبت کروا کے. نہیں, یہ زبردستی نہیں ہے. ہم یہ اگر زبردستی دنیا نہیں ہے. نہیں, یہ زبردستی بالکل نہیں ہے. اگر ایک انسان کو نماز نہیں پڑھنا ہے کیا اس کے لیے چھوٹ ہے؟ اگر ایک انسان کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو کیا اس کے لیے چھوٹ ہے؟ نہیں. تو پھر زبردستی ہوئی نا یہ تو. نہیں, اگر ہم دنیا سے اگر ہم زیادہ محبت کرے, اللہ سے محبت اگر کم کرے تو ہم کو دنیا میں مطلب بہت ساری پرابلمس آتی, اس لیے بول کے ادھر فرض کر دیا نماز تاکہ ہم اللہ نہیں سے وہ جڑے میرا رہیں. مسئلہ ہے نا, دنیا میں پرابلم آئے نہیں آئے وہ میرا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ اور ہے, لیکن اور اللہ پاک نماز, تو آپ اچھا نماز نہیں پڑھنے سے کیا پرابلم آتی؟ بہت ساری پرابلمس آتی, مطلب ہم زیادہ اللہ سے نہیں جڑ کے دنیا کی مسئلوں میں جڑ جاتے زیادہ, اس لیے. ٹھیک ہے نا, تو وہ میرا نقصان ہے نا, لیکن میرے کو زبردستی تو کر کے نماز کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں, خدا تو آپ کو آپ کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ مطلب فری ول نہیں دیا اللہ نے؟ فری ول نہیں دیا ہے نا اس کا مطلب. فری ول ہے. ایک بار آپ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ چھوڑ نہیں سکتا, پھر آپ کہہ رہی ہے کہ فری ول بھی ہے, یہ تو کانٹرڈکشن ہے. بنتے ہوا جی, یہ تو کانٹرڈکشن ہے. نہیں, میرا ایک سوال تھا بس کہ پہلے اس کا جواب دے دیجئے نا, پھر اپنا سوال رکھ لینا. نہیں, نماز فرض ہے, کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ زبردستی ہے نا. لیکن دیکھو, اگر یہ فرض ہوتا کہ تم نے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے, دوسروں کو تکلیف نہیں دینا ہے, تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ ہاں یار اچھا خدا ہے, یہ تو اچھا حکم دے رہا ہے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے جو مومن مومنائیں ہیں, آپ خود سوچئے, بلکہ ہم نے اس پہ باقاعدہ میرے چینل پہ 2 ہم نے سٹریم بھی کی تھی کہ یہ زبردستی کیوں ہے. محبت زبردستی سے نہیں ہوتی. یا پھر یہ بتائے کہ اللہ کا کیا فائدہ, اللہ کا کیا فائدہ, نماز پڑھوا کے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, کیا مل رہا ہے اس کو, اس کی خدائی میں کچھ کمی ہو رہی ہے نہیں پڑھنے سے, یا پڑھنے سے اس کی خدائی میں کچھ بڑھوتری ہو رہی ہے, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ فائدہ نقصان دیکھ کے اللہ جو ہے اس نے فرض کر دیا ہے, کیونکہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا, اور پڑھو گے تو اللہ کا فائدہ ہو جائے گا. یا تو وہ بتا دے, ورنہ عبادت جو ہے وہ زبردستی سے نہیں کرانی چاہیے. آپ دوسرے کام جو لوگوں کے فائدے ہیں اس میں زبردستی کر لو, کوئی مشکل نہیں.